Assalamu alaikum. Today we study chapter 5, part 3, where Prophet Muhammad faces rejection for the truth, yet remains patient. And Allah reveals Surah Lahab in support of His messenger. So let's begin. Bismillahir Rahmanir Rahim. پیام برائے اجرائے ان آیت برفراز کوہ صفا رفت مردم مکہ فرا خان رسول اکرم ان آیات کے اعلان کے لیے کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور مکہ کے لوگوں کو جمع ہونے کی دعوت دی وگفت اے مردم قریش آیا تا اکنون سخن دروگی از من شنیده اید اور فرمایا اے قریش کے لوگوں کیا تم نے آج تک مجھ سے کوئی جھوٹی بات سنی ہے ہمیں یک صدا گفتند ہرگز دروگی از تو نہ شنیده ایم سب نے ایک آواز ہو کر کہا ہرگز نہیں ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا ماتھورا امین و رازگو می دانیم ہم آپ کو امانت دار اور سچا سمجھتے ہیں آنگاب آنان گفت پھر آپ نے ان سے فرمایا اگر بے شما بے گوئیم کہ یک لشکر بزرگ در پشت این کوہ پنہان شده و می خواهد به شما حمله کند باور خواهید کرد ہمیں گفتن آرے اگر ہم تم سے کہیں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کرو گے سب نے کہا ہاں یقین کریں گے اے فرزندان عبد مناف و اے فرزندان اکنون به شما میگوییم که من از جانب خدا مامور هستم که پیام الهی را به شما برسانم و شما را از سرانجام کارهای نادرستی که انجام میدهید هشدار دهم اے عبد مناف کی اولاد اور اے فرزندو اب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کا پیغام تم تک پہنچاؤں اور تمہیں ان غلط اعمال کے انجام سے آگاہ کر دو جو تم انجام دے رہے ہو من هیچ گونه پادشاهی از شما نمیخواهم تنها چیزی که از شما میخواهم این است که بگویید لا اله الا الله نیست خدای شایسته غیر از خداوند تا رستگار شوید میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر و بدلہ نہیں چاہتا میں تم سے صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم کہو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق معبود نہیں تاکہ تم فلاح اور نجات پا جاؤ ناگہان ابو لہب عموی پیامبر برخاست و گفت نفرین بر تو آیا مارا برائیے اچانک نبی کریم کے چچا ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا تجھ پر لعنت ہو کیا تو نے ہمیں اسی لیے همین جا دعوت کرده ای ابو لهب و همسرش جمیل آنجا را ترک کردند مردم هم پراکنده شدن محمد تنها بر فراز کوہ صفا ماند اسی بات کے لیے بلایا تھا پھر وہ ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل وہاں سے چلے گئے لوگ بھی منتشر ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تنہا رہ گئے پیامبر اکرم از این که مردم از دعوت وی روی گرداندن ناراحت شد اما ناامید نگردید که همچنان مردم را به سوی پرستش خداوند یکتا دعوت می کرد نبی اکرم اس بات پر رنجیدہ ہوئے کہ لوگ آپ کی دعوت سے منہ موڑ رہے تھے لیکن آپ ناامید نہ ہوئے بلکہ مسلسل لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلاتے رہے خداوند در برابر جسارت و توہین ابو لہب این آیت را بر پیامبر فرود آورد اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی گستاخی اور توہین کے مقابلے میں یہ آیات نبی پر نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب برید باد دستان ابو لہب و نابود باد ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے ما اغنا عنہ مالہ وما قصب مال و آنچه به دست آورده است او را به نیاز نخواست اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اسے ہرگز کوئی فائدہ نہ دے سکا سیصلی نارا ذات لہب بزودی در آتش زبان کشیدے در می آید ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا وامرأته حمالة الحطب زن او ہمان ہیزم کش است سخن چنین بدبخت اس کی بیوی بھی جو ایندھن دھونے والی ہے بدبخت چگل خور فی جیدها حبل من مسد در گردنش تنابی از لیف خرماست اس کی گردن میں کھجور کی ریشوں کی بنی ہوئی رسی ہوگی We will continue this later. خدا حافظ.